سنیں، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے جناب ابراہیم علیہ السلام، چھوٹے، ان کا وصال ہو گیا، اور وصال بھی حضور کی گود مبارک میں ہوا۔ یہ اولاد آدمی کو نا کمزور کر دیتی ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور اتنا روئے کہ مقدس داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھر گئی۔ میں نے عرض کی حضور آپ تو صبر کا پیغام دیتے ہیں تو آنسو بہا رہے؟ تو حضور نے فرمایا انس، میرا بیٹا چلا گیا یار، اور آنسو محبت کی علامت ہیں، ویسے میری زبان پر وہی ہے جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے۔ یعنی اس طرح کی کیفی، اور یہ بخاری مسلم ہے۔ جس دن صاحبزادے کا وصال ہوا نا، اسی دن ہی اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ سورج کو گرہن لگ گیا۔ اب کچھ لوگوں نے بات کو جوڑ دیا، کہنے لگے کہ آج چونکہ حضور کے صاحبزادے وصال کر گئے تو سورج کو گرہن بھی ہو گیا، لیکن حضور چونکہ داعیہ اللہ ہے، حضور محسن ہے، نظریات کو محفوظ رکھنا ہے، غم کی کیفیت ہے آج، داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھری ہوئی ہے، تو کریم رسول نے جمعے کا انتظار نہیں کیا کہ جمعہ آئے گا تو لوگوں کو بتا دوں گا، فرمایا جمع کرو بھی سب کو مسجد میں۔ لوگ مسجد میں جمع ہوئے تو حضور نے عقیدے کے تعلق سے لوگوں کی اصلاح فرمائی۔ حضور فرمانے لگے جب چاند یا سورج کو گرہن لگے تو استغفار پڑھا کرو، تسبیحات پڑھا کرو، نوافل پڑھا کرو۔ فرمایا یہ سورج اور چاند کو جو گرہن لگتا ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہوتا ہے۔ کسی شخص کے دنیا سے جانے کا چاند اور سورج کے گرہن سے کوئی تعلق نہیں ہوا کرتا، اس کا اس کے ساتھ کوئی رشتہ۔ تم استغفار پڑھو، تم اللہ اللہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نظریات کی صفائی پر زور دیا۔ لوٹ آئیں اپنے دین کی جانب۔ اس سال رمضان کے ماہ مبارک میں دنیا داروں کو چھوڑ کے رب کی طرف متوجہ نہ ہو، اس کریم کی بارگاہ میں اپنی ساری تکلیفیں بیان نہ کرے۔ بیمار بھی آئے، مقروض بھی آئے، تنگ دست بھی آئے، بے اولاد بھی آئے، کمزور بھی آئے، سارے جھکیں، روزہ رکھ کے، تراویح پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، اپنے سارے دکھ اپنے مالک کے حضور بیان کر کے اس ماہ مبارک کی حالات میں اس سے بخشش کا سوال کریں، رحمت کا سوال کریں، کرم کا سوال کریں۔ وہ بڑا ہی کریم ہے۔ حضور فرماتے ہیں، رب کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے میرا بندہ ہاتھ اٹھائے اور میں اس کے ہاتھ خالی واپس کر، بس آنے کی دیر ہے۔ اور ایک مقام پہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا بندہ جب اعتراف گناہ کر کے معافی مانگتا ہے اللہ فوراً ہی اسے معاف فرما دیا کر۔ چوتھا کام جو اس ماہ مبارک میں بہت زیادہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ حضور بھی فرمایا یہ صبر کا مہینہ، صبر بہت کرنا۔ ایک تو صبر ہوتا ہے نا مصیبت پہ صبر، ایک خواہشات پر بھی صبر ہوتا ہے کہ خواہشیں پیدا ہو رہی ہے پر صبر کرنا ہے اللہ کی رضا کی، یہ بھی صبر۔ نیکی پر استقامت کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہوتی، گناہ چھوڑنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہوتی۔ آپ کے پاس مواقع موجود ہے معاذ اللہ برائی کے، لیکن اگر آپ صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں تو یہ بھی صبر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے روزہ دار کو صبر کرنے کا کہا، فرمایا تو تم نے کوئی بےہودہ بات نہیں کرنی، کوئی گالم گلوچ نہیں کرنی، اور اگر کوئی تم سے لڑائی جھگڑا کرے، کوئی بےہودہ بات کرے تو تم نے کیا کہنا ہے؟ انی صائم مرتين، تم نے 2 مرتبہ کہنا ہے بھائی میں تو روزہ دار۔ کوئی جھگڑا کرنا چاہے، لڑائی کرنا چاہے، برا بھلا کہے، کوئی الجھانا چاہے تو کہنا انی صائم، میں روزہ دار ہوں۔ یہ وظیفہ یاد کریں گے، کیا کہنا ہے؟ یہ وظیفہ ہے پورے رمضان کا، یہ بخاری میں حضور نے بتایا ہے۔ کوئی جھگڑا کرے گھر کے باہر بھی اور گھر کے اندر بھی، کوئی جھگڑا کرنے لگے، جھگڑا ہونے لگے تو کہنا انی صائم، میں، اور ایک دفعہ نہیں کہنا، مرتين، حضور نے فرمایا 2 دفعہ کہنا میں روزہ دار ہوں، میں کوئی جھگڑا نہیں کروں گا، کوئی فساد نہیں کروں گا، کسی بےہودہ بات کا جواب نہیں دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری ایک شان ہے، میں روزہ دار ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، شدید علیم تھے، طبیعت مبارک میں کمزوری آ گئی، کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا تھا، گھر والے بار بار کہتے کچھ کھا لیجیے، کچھ کھا لیجیے، نہیں کھاتے تھے۔ بالآخر حضرت نافع آپ کے غلام تھے، ان سے کہنے لگے کہیں سے مچھلی مل جائے نا تھوڑی سی، میں کھاؤں گا۔ تو کہتے میں سارے مدینے میں ڈھونڈتا رہا، مچھلی نہ ملی، اگلے دن بھی ڈھونڈی تو نہ ملی، تیسرے دن بھی ڈھونڈی تو نہ ملی، تو فرمانے لگے یار بس چھوٹی سی خواہش ہے، کوئی فرض نہیں ملتی تو رہنے دے۔ کہتے چوتھے دن مچھلی مل گئی، میں 1.5 دینار کی مچھلی لا کے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو مچھلی رکھی،
تو آپ نے لقمہ روٹی کا توڑا تھا، مچھلی کو لگانے لگے کہ دروازے پہ فقیر نے آ کے آواز دی کچھ کھانے کو دو. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے روک لیا اور ہنسے. کئی دفعہ ہم بھی دیتے ہیں پر ہمارا چہرہ دیکھنے والا ہوتا ہے، اتنے ہم غصے میں ہوتے ہیں دے دیتے ہیں، لیکن جو چلوٹیں ہوتی ہے نا چہرے والی وہ گنی نہیں جاتی. ہنسے اور میں دیکھو میرا اللہ کتنا کریم ہے، وہ مجھے بچانا چاہتا ہے، اتنا بار دیا جا کے. تو خادم اب حکم کا پابند تھا، وہ لیت اللہ تو کر نہیں سکتا تھا، وہ گیا اور جا کے دے آیا. فقیر جب سارے محلے سے آٹا اکٹھا کر لیتے تو پھر ایک جگہ جا کے بیچتے بھی ہیں. یہ دے آیا، وہ 2 گلیاں آگے گزرا تو وہ پیچھے دوڑا گیا. میں نے کہا سچ بتا کھانی ہے کہ بیچنی ہے؟ وہ کہنے لگا جو بھی سبب لگ جائے کر جاؤں گا، آپ نے دے جو دی ہے. تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ یہ 1.5 دینار کی میں نے خریدی تھی، اگر تو 2 دینار کی مجھے بیچ دے. کہا کل مچھلی مدینے میں مل نہیں رہی تو میں اپنی آقا کو دے دوں گا، وہ یہی کھائیں گے، بیمار ہے. تو کہنے لگا جی بسم اللہ، مجھے کیا اعتراض ہے، 2 دینار مل رہے ہیں، 1.5 کی مچھلی، اور 1.5 کی بھی کسی نے نہیں خریدنی تھی، اب تو پک گئی. فرماتے میں نے 2 دینار اس کو تھمائے، وہ مچھلی اس سے خریدی اور خرید کر کے میں لا کے حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے دوبارہ رکھی. تو فرمایا یہ کیسے آ گئی؟ میں نے کہا حضور 1.5 کی خریدی تھی اور پھر فقیر کو دے دی، اب اسی سے میں 2 دینار کی خرید کے لایا ہوں، اب قبول فرمائیں. تو فرمانے لگے تم نے اچھا نہیں کیا، اب اس طرح کرو 2 دینار بھی اسے دے اور مچھلی بھی واپس دے آؤ. عرض کی حضور کیوں؟ فرما تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضور پڑھایا. فرما رب فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم بھلائی کو اس وقت پہنچو گے جب اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ کر. امام غزالی میں لکھا ہے فرمانے لگا دیا. تو وہ حضرت نافع کہتے ہیں میں دینے گیا، دے کے واپس آیا تو کچھ پریشان تھا کیونکہ مجھے بھی 4 دن ہو گئے تھے نا تلاش کرتے، تھوڑی طبیعت میں مایوسی تھی کہ اتنی محنت سے میں نے لایا اور آپ نے واپس کر دی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے مجھے قریب بٹھایا، پھر مجھے تھپکی دی، فرمانے لگے پتر میں نے ویسے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا اور آج کل تو میں ویسے ہی بیمار ہوں، ٹائم ہی نہیں، وقت ہی نہیں، موقع ہی نہیں جھوٹ بولنے کا. میں تجھے سچ بتاؤں مجھے مچھلی کھا کے اتنا سکون نہیں ہونا تھا کہ اتنی اللہ کے راستے میں خیرات کھا کے مجھے سکون. تو تجھے تو میری راحت سے غرض ہے نا کہ مجھے راحت کیسے ہوتی ہے، تو مجھے سکون ملا ہے، راہ خدا میں دے. میں نفسانی خواہش پوری کر لیتا تو یہ میرا نفس کل پھر مجھ سے مچھلی مانگتا، پرسوں کہتا نہیں چھوٹے گوشت کی یخنی بھی چاہیے. ہم لوگ الجھ گئے ہیں، بہت بڑے قیدی ہیں اپنے آپ کے، بڑے قیدی، سارا دن اپنی خواہشات کی تکمیل میں بھاگے رہتے. بڑے بڑے سونے نوجوان، میں ان پہ تنقید نہیں کرتا، مجھے ان پہ ترس آتا ہے کہ میں رات کے اندھیروں میں انہیں ٹیلی فون لے کے چوکوں میں کھڑے دیکھتا ہوں تو مجھے رحم آتا ہے. میں کہتا ہوں دیکھو نفس کی خواہش کے پیچھے یہ کیا مسلم آخر کیا ہے، اس میں ایک عورت کے پیچھے تباہ کر لیا اپنے آپ کو. یعنی زیادہ سے یہ کوئی مقصود ہے، یہ کوئی مقصد ہدایات ہے کہ جس کو مقصد بنا لیا ہے. میرے عزیز بات کو سمجھ لیں، اتنا خوبصورت آدمی ہے اور اتنا اس کا اونچا قد کاٹ ہے، اور کیا کس کے پیچھے یہ بھاگا ہوا ہے؟ بڑا سمجھدار، دانشور، عقل مند آدمی، ذی روح بندہ، لیکن اس کا سٹیٹس آپ یہ ملاحظہ کریں کہ وہ 20-40 ہزار کی خاطر جھوٹ بولتا ہے. اے اللہ تو نے بڑا کچھ دیا تھا پر میں شکر ادا اس پر بھی. ہمارا تو اب یہ حال ہے کہ جو ہمارے پاس چیزیں ہیں وہ ہم کہتے ہیں یہ تو میرا حق تھا، لیکن جو نہیں وہ مجھے فٹافٹ ملنی چاہیے. مطلب اگر میرے پاس صحت ہے تو اس کو میں اپنا حق سمجھ لیتا ہوں کہ یہ تو میرا، یہ چونکہ ٹھیک ہے جی یہ تو صحیح ہے، تندرستی ہے یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کار کوئی نہیں، وہ ذرا مل جانی چاہیے. اولاد تو میرے پاس ہے، وہ تو میرا حق تھا، میرا رائٹ تھا، معاذ اللہ وہ تو ہم نے حق بنا لیا. اور میرے پاس بنگلہ کوئی نہیں، وہ مجھے فٹافٹ مل جانا چاہیے. بھئی یہ کس طرح تیرا حق تھا، کس حساب سے؟ یعنی جو چیزیں ہیں ان کو سنبھالنے کی فکر نہیں ہے، اور جو نہیں ہے ان کے طلب کی فکر لگی ہوئی ہے. شکر نعمت کو محفوظ کر دیتا ہے، شکر نعمت کو محفوظ کر دیتا ہے، اور ناشکری نعمت کو لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ فرماتے شکر کر میں تیری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، اور ناشکری کرے گا تو عذاب دوں گا. شکر نہیں نہ ہوتا، شکر نہیں ہوتا. دیکھیں نا
100 रुपए अब्बा जी ने दिया एक बच्चे को और उसको कहा कि जा दुकान से कुछ चीज ले आ, तो वो 100 रुपया उसने रास्ते में जाते ही कहीं फाड़ दिया या गवा दिया, तो अब वो वालिद से दोबारा 100 मांगता है, तो वालिद कहता है कि पहले 100 का तूने क्या किया। नहीं समझ आई आपको मेरी बात? पहले 100 का क्या किया? तो वो कहेगा जी बाप मेरा दिल करता तो मैंने फाड़ दिया। जवान बच्चा है, समझदार है, 12-14 साल का है, मेरी बाबा मेरा दिल किया तो मैंने फाड़ दिया, खत्म हो गई बात। तो अब्बा नया 100 दे देगा? सुभान अल्लाह। कितने खुश हो के आप कह रहे हैं नहीं दे देना, ये कैसे हो सकता है भाई? करोड़पति बालक भी हो तो 100 का नोट दोबारा देता क्यों? बाप बेटा नहीं उसका, प्यार नहीं, क्यों नहीं दे रहा? वो कहता तूने मेरे पहले 100 की कदर नहीं डाली, नया तुझे कैसे मिल जाए? तूने ख्याल ही नहीं किया, तूने जद्दोजहद ही नहीं की, तूने। हजरत मुल्ला रूमी ने मिसाल दी है। जनाब रूमी फरमाते हैं कि बगैर मेहनत के लोगों को अल्लाह ने नेमतें दी हैं तो उन्होंने शुक्र ही नहीं अदा किया। अंधे से पूछ आंख की कदर क्या है, पूछ अंधे से, पूछ माजूर से कि टांगों पे चलना कितनी बड़ी नेमत है। कभी पूछ उससे जिसका मकान तो एक कनाल में है पर रोने वाला बच्चा कोई भी नहीं। पूछ उससे जिसकी जेबें दौलतों से भरी हुई है पर कोई नहीं कहता कि अब्बा 10 रुपए देना।